ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، آغاز گفتگو سے قبل آپ حضرات کی بارگاہ میں شب مبارلہ مبارسہ فتح بجدن پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں شیعتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. ہمارے شیعہ ہمارے حزن کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں معصوم نے فی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. فی کے معنی میں، حالانکہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حدیث کا ترجمہ چونکہ لے استعمال کیا ہے، لے یحزنون یفرحون لفرحنا، لے کا استعمال کیا ہے. لے عربی میں علت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، سبب بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی ہماری وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے شیعہ جو محزون ہوتے ہیں ان کا غم جو ہوتا ہے ہماری وجہ سے ہوتا ہے. صرف ہمارے غم میں غم نہیں ہوتی، ہماری خوشی میں خوشی نہیں، بلکہ ہماری وجہ سے. علت یہ ہے کہ ہم مغموم ہیں اس لیے مغموم ہیں، ہم خوش ہیں مسرور ہیں اس لیے خوش ہیں. اور خوشی دو طرح کی ہوتی ہے. خوشی دو طرح کی ہوتی ہے. کبھی خوشی شخصی ہوتی ہے، ذاتی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ میں خوش ہوتا ہے. بہترین گھر بنا لیا خوش ہو گیا انسان، بہترین سروس مل گئی انسان خوش ہو گیا، بہترین گاڑی مل گئی انسان خوش ہو گیا، بہترین شادی ہو گئی مثلا انسان خوش ہو گیا، ہے نا. بہترین گھر والے مل گئے، اچھے گھر والے مل گئے خوش ہو گیا. جس کی شادی نہیں ہوئی رشتہ لگ گیا خوش ہو گئے. سب آتے ہیں
شخصی خوشی ہوتی ہے، اور کبھی انسان کی خوشی کسی کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب یہ کسی کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں عاشق۔ عاشق مثلا انسان باپ کی شکل میں اسے خوشی ملی، ماں کی شکل میں خوشی ہوئی، تو جب باپ کی شکل میں خوشی ملی تو یہ اپنے بچوں کا عاشق ہو گیا۔ اب اسے خوشی، یہ خوش اس وقت ہوگا جب اپنے بچوں کو پہنائے گا، اپنے بچوں کو اچھا کھلائے گا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو یہ خوش ہوگا۔ کبھی خوشی بھائی کی شکل میں ہوتی ہے، بہن کو خوشی، بہن کو بھائی مل گیا، بہن خوش ہوئی، بھائی کی خوشی میں بہن خوش ہو رہی ہے۔ کبھی پڑوسی کی شکل میں انسان خوش ہوتا ہے، تو کسی کی وجہ سے انسان خوش ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ اپنا مقام سمجھیے، اپنا مرتبہ سمجھیے۔ شیعیت کے لیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں، ہمارے عاشق ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں۔ اب امام تو یہ فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ ہماری خوشی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس کام سے امام خوش ہوتے ہیں۔ امام سے سوال کیا مولا آپ کس چیز میں خوش ہوتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں ہم اس دن بے پناہ خوش ہوتے ہیں جس دن ہمارا شیعہ کوئی معصیت نہیں کرتا ہے، ہمارا شیعہ ہمارا چاہنے والا جب کوئی گناہ نہیں کرتا ہے اس دن ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ شب مباہلہ ہے، ہمیں اس مسجد میں عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ کوئی ایک گناہ اب امام کے لیے نہیں کرے گے، امام کی خوشی کے لیے نہیں کرے گے۔ کوئی ایک گناہ انسان عہد کر لے کہ ہم امام کی خوشی کے لیے کوئی ایک گناہ نہیں کریں گے، بس وجہ سے۔ اب آیت جو میں نے تلاوت فرمائی، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے من فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ بحث و مباحثہ چلتا تھا عیسائیوں سے، رسول اللہ دعوت دیتے تھے اسلام کی، وحدانیت کی دعوت دیتے تھے، یہ کہتے تھے نہیں عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ منع کرتے تھے نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور جبکہ جناب عیسیٰ جس وقت ولادت ہوئی ہے تو جناب عیسیٰ نے گہوارے سے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب عیسیٰ تو چیخ کر کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائی کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹے۔ صلوات محمد رسول اپنی طرف دعوت دیتے تھے، سمجھ بھی نہیں آتی تھی، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب اب علم آنے کے بعد اگر یہ کٹ حجتیاں کریں نہ سمجھ میں آئے انہیں تو فقل تعالو، تو ان سے کہو آؤ، آؤ، تال کہتے ہیں نا، بعض کو جو سعودی کہتے تال تھا، تعالو آؤ، ندعو ابناءنا و ابناء، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، نفس کو بلاتے ہیں، نفوس کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، اور اس کے بعد فَنَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ یعنی مباحثہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ، پھر اس کے بعد ہم ایک دوسروں پر لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، لعنت جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ ہوا، یہ طے پا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے جناب سلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں سلمان محمدی، اس لیے کہ سلمان منا اہل بیت سے۔ اے سلمان، ہم صبح میں فجر کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے نصارہ و نجران سے مباہلہ کریں گے،
تم اس کا انتظام کرو. تو سلمان محمدی نے سرخ قالین لے جا کر مدینے کی جہاں بتایا تھا، مدینے کے باہر جو جگہ بتائی تھی وہاں جا کے، آج وہاں مسجد بھی وہاں جا کے نام بدل دیا گیا ہے، پہلے مسجد مبارکہ تھی، وہاں جا کر تم جو ہے انتظام کرو. جناب سلمان فارسی جاتے ہیں اس قالین کو، سرخ قالین کو بچھاتے ہیں. آج بھی یہ دستور ہے، آپ دیکھیں ٹرینوں میں سفر کریں جو بہت اچھی ٹرینیں ہوتی ہیں، جو وی آئی پی لوگوں کے لیے ٹرینیں ہوتی ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے باہر ٹرین میں اور یعنی بھائی باہر ٹرین کے سرخ قالین بچھاتے ہیں. یہ جناب سلمان کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اور عیسائیوں میں بھی یہ چیز ہے، آج بھی ہے یہ کہ جو بہت اچھے لوگوں کا، بہت وی آئی پی لوگوں کا استقبال کرتے ہیں تو سرخ کارپیٹ بچھاتے ہیں، سرخ قالین بچھاتے ہیں. جناب سلمان نے قالین کو بچھایا، بچھانے کے بعد ادھر رسول اللہ گلدستہ پنجتن کو لے کر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب گلدستہ پنجتن میں خود رسول اللہ، ان کے نفس مولا علی، ان کے فرزندان حسنین ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ ہیں. اب دیکھیں کس شان سے چل رہے ہیں، بڑا شان ہے. آگے آگے رسول ہیں، پیچھے پیچھے مولا کائنات ہیں. ایک جانب امام حسن ہیں اور ایک روایت کے مطابق امام حسین کو رسول اللہ نے گود میں اٹھا رکھا. کیونکہ 3 سال کی عمر ہے، خود چل سکتے ہیں لیکن گود میں اٹھا رکھا ہے. بتانا چاہتے ہیں اس کا مرتبہ بلند ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا. اور اس کے بعد چلتے ہیں نبی کے قدم پہ، رسالت کے قدم پہ عصمت اپنے قدم رکھ رہی ہے. عصمت کے قدم پہ امامت اپنا قدم رکھ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت و امامت کا جو رابطہ ہے وہ شہزادی فاطمہ. صلوات محمد رسالت سے جس نے امامت کو دیا ہے وہ ذات فاطمہ الزہرا ہے. اور اس کے بعد مباہلے میں رسول اللہ پہنچتے ہیں اور ادھر عیسائی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے سید عاقب، یہ لوگ نام تھے، سید عاقب ایمان لائے تھے، ہمارے بیٹے کا نام عاقب ہے. صلوات محمد دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اس لیے آئے مباہلہ کرنے کا. دیکھ رہے ہو؟ کہا کیا؟ کہا دیکھ رہے ہو کچھ؟ کہا نہیں سمجھ میں آ رہا. دیکھو اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسائی عالم کہہ رہے ہیں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فخر انبیاء کے لیے. فخر انبیاء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو کھسکتا ہوا نظر آئے. مصر میں جناب یوسف کو
سلو کر دیتے ہیں، سلو کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو چہرے ہیں اگر ان کے ہاتھ بلند ہو گئے بد دعا کے لیے تو سال نہیں گزرے گا ایک عیسائی زمین پر نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے، یہ نصارہ اور نجران اگر مباہلہ کر لیتے تو یہ سب کے سب مست ہو جاتے، بندر اور سور کی شکل میں مست ہو جاتے، یعنی عذاب الہی آ جاتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ اس پر عذاب الہی نازل کرتا ہے۔ اب رسول اللہ لے کے گئے ہیں گلدستہ پنجتن کو، عیسائی نصارہ نجران یہ تو روز دیکھتے تھے رسول اللہ کو، روز دیکھتے تھے مولا کائنات کو، روز دیکھتے تھے امام حسن کو، روز دیکھتے تھے امام حسین کو، لیکن ان کے لیے جو نیا چہرہ تھا وہ صرف شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو نیا چہرہ تھا، جو جدید چہرہ تھا، وہ شہزادی کا چہرہ تھا۔ روز مباحثہ ان چاروں سے ہوتا تھا، روز مباحثہ۔ اور میرے عزیزوں، جنگیں تو مولا کائنات نے بہت لڑی اور ساری جنگوں کو مولا کائنات نے فتح کیا ہے۔ ادھر شہزادی بھی جنگ کے لیے جا رہی ہے، مباحثے کے لیے، مباہلہ یعنی جنگ کرنے کے لیے۔ ادھر گلدستہ پنجتن جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مولا کائنات نے بھی جنگیں کی ہیں، تلوار سے جنگ کی ہے، فتح پائی ہے۔ دونوں جنگوں میں فرق ہے، مولا کی اور شہزادی فاطمہ الزہرا کی جنگ میں دونوں میں فرق ہے۔ مولا نے جو جنگ فتح کی ہے وہ تلوار کے ذریعے، شہزادی نے جو جنگ فتح کی ہے وہ صرف ہاتھ اٹھانے۔ دشمن کی نلی تو جو بنا تلوار کی جنگ فتح کی ہے وہ ذات شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور رسول اللہ، اس میں تو جمع کا صیغہ استعمال ہے، اپنا آنا اپنے بیٹوں کو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا اطلاق دو نہیں، دو تسنیہ عربی میں ہوتا ہے، دو تسنیہ میں ہوتا ہے، کم از کم 3 ہونے چاہیے۔ یا رسول اللہ، اللہ تو کہہ رہا اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤ، آپ صرف 2 کو لے کے جا رہے ہیں، کا مباہلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی دعا میں اثر ہو، جس کی دعا میں اثر ہو، اور جو ان کے ہم کفر بھی ہو، ہم پلہ ہو۔ ان دو کے علاوہ کوئی اس وقت ہم پلہ بھی ہو۔ اور اس کے بعد مولا یا رسول اللہ، نسانہ کی جگہ یہاں بھی جمع ہے، یہ آپ صرف و صرف شہزادی فاطمہ الزہرا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہی جواب جو جواب سے پہلے۔ اور اس کے بعد اللہ کا بھی نظام دیکھیے، اللہ نے بھی یہ جو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے شاید اس لیے استعمال کیا ہو کہ رسول اللہ جب چلے جائیں گے دنیا سے تو بعض لوگ رشتہ داری نبھانے کے لیے ان سے اپنی نسبت بیان کریں گے۔ میں نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا کہ اگر رسول کی 1 سے زیادہ بیٹیاں ہوتی تو رسول سب کو لے کر جاتے، سب کو نہ لے جا کر رسول نے بتا دیا میرے صرف 1 بیٹی ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے سلو ہو گئی. میرے عزیزوں یہاں جو رسول اللہ لے کر جا رہے ہیں انفسنا کی جناب مولا کائنات کو رسول اللہ بتانا چاہیں گے نفس رسول وہی ہو سکتا ہے جو شب ہجرت سو جائے, تلواروں کے سائے میں سو جائے, جو مرضی الہی خرید لے وہی نفس رسول ہو سکتا ہے. لاکھ آزو بازو سوتے ہو نفس رسول وہی ہے. اور یہاں پہ رسول اللہ نے جو لے کر گئے تھے متعدد مقامات, جیسے کہ میں نے عرض کیا متعدد مقامات پر یہ جانشینی اور وصایت کا تذکرہ کیا ہے, دکھایا ہے, بتایا ہے, لے جا کے بتایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی میرا وصی ہو سکتا ہے تو صرف و صرف میرا نفس ہو سکتا ہے, بتایا ہے. اور اس بعد رسول کی وفات کے بعد شہادت کے بعد مسلمانوں نے اپنے حساب سے بنا لیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا 25 سال گزر گئے. 25 سال گزرنے کے بعد جب مولا کائنات مسجد میں پہنچے وہ آئلے کے ساتھ کیوں نہ جو ہے, چونکہ اس میں بھی جو ہے وصایت ہے, جانشینی ہے, کیوں نہ غدیر کا تذکرہ ہو گیا. تو مولا کائنات جب منبر میں پہنچے, پہنچنے کے بعد سر اٹھا کے کہتے ہیں یہ بتاؤ تم میں سے احقاق الحق میں شیخ مفید یہ بات, تم میں سے غدیر میں کون کون تھا؟ سب خاموش. 12 افراد کھڑے ہوئے, 12 افراد میں سے 6 افراد ایمان لائے, اقرار کیا, اور 6 میں سے بھی 3 سے مولانا نے سوال کیا. ایک سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم نے غدیر میں کیا دیکھا؟ سوال کیا مولانا نے, تم نے ایک کو کھڑا کیا, سوال کیا تم نے غدیر میں کیا دیکھا؟ کہا رسول اللہ نے آنکھ کے شعلے پہ بٹھا دیا تھا, تیز دھوپ تھی, نیچے ریت تھی, اس دھوپ کی وجہ سے میں نے اپنے چہرے کو اپنے عمامے سے چھپا دیا تھا. جب اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے چہرے کو اپنے عمامے سے چھپا لیا تھا, مولا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو قیامت تک اپنا چہرہ چھپاتا پھرے گا. اور معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ تو نے میری ولایت کو چھپایا ہے, تو قیامت تک چہرہ چھپاتا پھرے گا. اس کے بعد دوسرے کو کھڑا کیا, تو نے کیا سنا؟ کہا یا علی مسئلہ یہ تھا کہ میں بہت دور پہ بیٹھا ہوا تھا. تو نے کیا دیکھا سنا؟ کہا یا علی میں بہت دور پہ بیٹھا ہوا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے کیا بتایا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں بہت دور پہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کچھ سنا نہیں. مولا کائنات نے کہا کہ تم نے سنا نہیں, قیامت تک تو بہرا رہے گا, قیامت تک تو بہرا رہے گا اور بہرا مشہور ہوگا. اس کے بعد پھر ایک سے پوچھا کہ تم نے غدیر میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا مولا میں ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, کچھ دکھائی نہیں دیا. مولا نے اس سے کہا کہ تو نے میری ولایت کو نہیں دیکھا, میری ولایت کو چھپایا, تو قیامت میں اندھا محشور ہوگا. کچھ سمجھ میں آیا؟ جو علی کی ولایت کو چھپائے وہ اندھا بہرا محشور ہوتا ہے. صلوات محمد و آل محمد.
منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا علی آپ خلافت کے لائق نہیں، اس لیے کہ خلیفہ اس کو ہونا چاہیے کہ جس کے سر پر تاج ہو، جس کے قدموں کے نیچے تخت ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کا بہترین لباس ہو، جو بہترین غذا کھاتا ہو، جس کا کھانا اچھا ہو۔ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس نے خلافت کو ابھی اسی شکل میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ جب بیٹھ جاتا ہے یہ کہہ کر، پھر مولا کہتے ہیں کھڑا ہو۔ اب وہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو مولا کہتے تیرا قصور نہیں، اس لیے کہ تو نے خلافت کو ابھی اسی شکل میں دیکھا ہے، تو نے خلافت کو ابھی اسی شکل میں دیکھا ہے، تو یہ نہیں جانتا میں خلیفہ کس کا ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہوں، بلکہ میں محمد کا خلیفہ ہوں۔ کیا تو نے محمد کو کبھی دیکھا ان کے سر پہ تاج رہا ہو؟ کیا کبھی تو نے محمد کو دیکھا ان کے قدموں میں تخت رہا ہو؟ کیا تو نے محمد کو کبھی دیکھا اچھی غذا کھائی ہو؟ صلوات محمد وآل محمد، محمد والے محمد، حیدری، تو میرے عزیزوں، اور اس کے بعد اور جو بھی انسان ولایت سے انکار کرتا ہے اس ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے خدیر میں اعلان کر دیا تھا باقاعدہ، اللہم والمن وعد وعدمن وعد وظلمن خزل، پروردگار اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، پروردگار تو اس کا دشمن ہونا جو علی کا دشمن ہو، پروردگار تو اسے ذلیل و رسوا کرنا جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ نے دعا کی ہے، دعا کی ہے، دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، دونوں چیزیں۔ ظاہر سی بات ہے آج ہم سرفراز ہیں اس لیے کہ دعائے رسول ہیں، جو بھی عاشق مولائے کائنات ہے وہ سرفراز ہے۔ لوگ رسوا ہوتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں اس لیے کہ وہ علی کا دامن چھوڑا ہے۔ صرف علی کو یہ موبائلے سے درس لینا چاہیے لوگوں کو۔ موبائلے میں ہوا کیا تھا؟ موبائلے میں صرف اور صرف یہ نہیں ہوا تھا کہ جو ہے مثلا بحث کر دیا، اور موبائلے میں جو بحث ہوئی تھی عقیدے کی بحث ہوئی تھی۔ یہ انکار کر رہے تھے اللہ کا انکار کر رہے تھے، یہ انکار کر رہے تھے جناب عیسیٰ کو اللہ کا نبی ہونے سے انکار کر رہے تھے، مان نہیں لا رہے تھے، یہ عقیدے کی بحث تھی۔ لیکن یہ عیسائی کیا فضائل سے انکار کر رہے تھے؟ نہیں، یہ فضائل سے انکار نہیں کر رہے تھے۔ اگر یہ فضائل سے انکار کرتے تو یہ کہتے نظر نہ آتے میں وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو کھسکتا نظر آئے۔ یہ اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں عیسائی، ان سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ یعنی صرف اور صرف فضائل بیان کر دینا، اہل بیت کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر ایمان لانا کافی ہے۔ آج جو لوگ رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن اصل جو ایمان جس طریقے سے ایمان لانا چاہیے، جس طریقے سے خلافت کو ماننا چاہیے، جس طریقے سے امامت کو ماننا چاہیے، اس طریقے سے نہیں مانتے، اس وجہ سے اور رسوائیت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ضلالت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔